بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 51 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے سکھ مت کے گرو۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ سکھ مت میں کتنے گرو ہوئے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ان کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے اور کب وفات ہوئی، کون کس سے پہلے ہے، ترتیب وار۔ ان سب کو آج تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں۔ گرو سے متعلق ایک تمہید جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نانک نے اپنے لیے گرو کا لقب اختیار کیا۔ ابتدا میں سکھ مت میں سکھ، سنت، سادھو، بھگت اور سیوک جیسی اصطلاحیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی تھی، لیکن اب گرو کی اصطلاح صرف پہلے 10 گروؤں اور آدی گرنتھ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ گرو کے اصطلاحی معنی ہے جو اندھیروں کو دور کرتا ہو اور روشنی کی تبلیغ کرتا ہو۔ پہلے گرو نانک کا تذکرہ ہو چکا، اب بقیہ 9 گروؤں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس پوری عبارت میں گرو سے متعلق بحث ہے کہ سکھ مت میں گرو کی شروعات کیسی ہوئی۔ سب سے پہلے نانک نے اپنے لیے گرو کا لقب اختیار کیا، اور ابتدا میں تو سکھ، سنت، سادھو، بھگت یہ سب اور سیوک یہ سب جو ہے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی تھی، لیکن جب گرو کا لفظ خاص ہوا تو اس سے مراد وہ 9 گرو اور باقی پھر اس کے بعد 10ویں گرو گرنتھ، 10 گرو اور گرنتھ آدی گرنتھ کو آخری گرو مانا گیا۔ اس کے بعد پھر انسانی ہستی کا سلسلہ بند ہو گیا اور اسی کو سب کچھ مان لیا گیا۔ آدی گرنتھ کو گرو کا جو تسلسل تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ گرو کے اصطلاحی معنی جو اندھیروں کو دور کرتا ہو اور روشنی کی تبلیغ، یعنی جو سیدھا راستہ دکھاتا ہو اور روشن راہ دکھاتا ہو، وہ گرو ہے۔ دوسرے گرو یعنی پہلے گرو تو گرو نانک تھے اور دوسرے گرو انگد تھے۔ گرو انگد متی سرائے ضلع فیروز پور میں 31 مارچ 1504 میں بابا پھرمل جی کے گھر پیدا ہوئے۔ صبح کے غسل کے لیے جاتے ہوئے راستے میں گرو نانک کے شاگرد بھائی جودھ جی کے کیرتن سن کر متاثر ہوئے اور گرو نانک سے ملاقات کے لیے چل پڑے۔ گرو نانک نے اپنی موت سے قبل 1529 میں گرو انگد کو اپنا جانشین بنایا۔ آپ نے اپنے آخری وقت میں شری امر داس جی کے آگے 5 پیسے اور ناریل رکھ کر بابا بڈھا جی سے ان کو تلک لگوا کر گرو کا عہدہ سپرد کیا اور 29 مارچ 1552 کو ابدی نیند سو گئے۔ یہ گرو انگد کا تذکرہ ہے۔ گرو انگد دوسرے گرو ہیں، ان کی پیدائش 31 مارچ 1504 کو فیروز پور میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام بابا پھرمل جی تھا۔ یہ جب صبح کے لیے نہانے کے لیے جاتے تو راستے میں بھائی جودھ جی کا گھر ملتا۔ اس گھر سے ان کو کیرتن کی آواز آتی اور بھائی جودھ جی یہ گرو نانک کے شاگرد تھے، تو اس کیرتن کو سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور ان کے واسطے سے گرو نانک سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ گرو سکھ مت کو انہوں نے قبول کر لیا، اور اس حد تک سکھ مت میں لگ گئے کہ گرو نانک کے بہت ہی قریب ہو گئے، اور 1529 میں گرو نانک نے ان کو اپنا جانشین بنایا اور گرو کا خطاب دیا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا گرو انگد کا، تو انہوں نے شری امر داس جی کو بابا بڈھا جی کے پاس لے گئے، اور بابا بڈھا جی کے پاس لے جا کر پھر ان کے آگے 5 پیسے اور ناریل رکھا اور ان کے ہاتھ سے شری امر داس جی کو تلک لگوا کر شری امر داس جی کو گرو کا عہدہ سپرد کیا، اور عہدہ سپرد کرنے کے بعد 29 مارچ 1552 کو ان کی وفات ہو گئی، یعنی ان کی پیدائش 1504 کو اور وفات 1552۔ شری امر داس تیسرے گرو 5 مئی 1496 کو
गुरु अमरदास बासर तहसील में पैदा हुए। आपने गोंदा के अता करदा ज़मीन पर साहब नगरी बसाई। आपने अमृतसर बसाया और इस शहर का पहला नाम गुरु काचक रखा। गुरु अमरदास ने अपने बेटों के बजाय अपने दामाद रामदास को गुरु की गद्दी सौंप कर 1594 में जिंदगी की आखिरी सांस ली। यानी गुरु अमरदास जो तीसरे गुरु हैं, ये 1496 में पैदा हुए और इन्होंने अपनी जिंदगी में एक तो साहब नगरी बसाई और एक अमृतसर का शहर बसाया, जो गुरु सिख मत की तारीख का और यूँ कह लीजिए कि सिख मत का सबसे बड़ा मरकज़ अमृतसर है। ये दो शहर बसाए और उसके बाद फिर इन्होंने अपने दामाद रामदास को गुरु की गद्दी सौंपी। चौथा गुरु रामदास को बनाया और 1594 में आपका इंतकाल हो गया। गुरु रामदास चौथे गुरु रामदास चूना मंडी लाहौर में 14 सितंबर 1524 को हरदास नामी शख्स के घर पैदा हुए। आपने अमृतसर में हरि मंदिर बनाने के लिए सरमाया जमा करने की खातिर मनसतों का क़याम अमल में लाया। गुरु रामदास ने आनंद कारज के वक्त पढ़ी जाने वाली लाबों यानी बोलियां की तख्लीक की। जिंदगी के आखिरी अय्याम में बड़े बेटे पृथ्वीचंद की मुखालफत के बावजूद तीसरे लड़के अर्जुन देव को 1581 में गुरु की गद्दी सौंपी। ये गुरु रामदास जो चौथे गुरु हैं, उनकी समान है कि गुरु रामदास 14 सितंबर 1524 को लाहौर में पैदा हुए और अमृतसर में जो हरि मंदिर है उसको बनाने की तहरीक शुरू की और उसके लिए चंदा जमा करने के लिए मनसतों का क़याम अमल में लाया। और शादी में जो बोलियां पढ़ी जाती हैं उसकी तख्लीक गुरु रामदास ने की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे बेटे अर्जुन देव को 1581 में गुरु की गद्दी सौंपी। अर्जुन देव पांचवें गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के तीसरे बेटे थे। आप 15 अप्रैल 1563 को गोबिंदवाल तहसील में पैदा हुए। आपने बाबा बुड्ढा जी और भाई श्री सालू जी के मशवरे से अपने अकीदतमंदों को तरगीब दी कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 10 बंद की शक्ल में मजहब और समाज के कामों में खर्च करने के लिए निकालें। गुरु अर्जुन देव जी 20 मई 1606 को रावी दरिया में जल समाधि लेने के बाद वफात पा गए। पांचवें गुरु 15 अप्रैल 1563 को गोबिंदवाल में पैदा हुए और एक नई रिवायत इन्होंने 10 बंद की शुरू की कि जो सिख के मुत्तबईन हैं या इनके जो अकीदतमंद हैं गुरु अर्जुन देव के, ये अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मजहबी और समाजी कामों में खर्च करने के लिए निकाले। उसका नाम रखा गया 10 बंद। गुरु अर्जुन देव 20 मई 1606 को दरियाए रावी में जल समाधि लेने गए। उसके बाद उनकी वफात हो गई, यानी 1606 में उनकी वफात हुई और 1563 में उनकी पैदाइश हुई थी। गुरु हरगोविंद छठे गुरु हरगोविंद 19 जून 1595 में अमृतसर के तहसील गुरु काबडाली में श्री गुरु अर्जुन देव के घर पैदा हुए। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु हरगोविंद की तालीम व फराइज अंजाम दिए। आपने मनसतों से कहा कि रस्त वगैरह अशिया के अलावा अच्छे घोड़े और असलहे भी पेश किए जाएं। मुगल बादशाह जहांगीर ने आपको कैद करा दिया था। मामले का तस्फिया होने के बाद जब रिहाई का हुक्म हुआ तो रिहाई के लिए आपने ये शर्त लगा दी कि इस जेल में जितने कैदी हैं सब रिहा किया जाए। चुनांचे सबको रिहा किया गया। यानी गुरु हरगोविंद जो छठे गुरु हैं, ये 19 जून 1595 को अमृतसर की एक तहसील गुरु काबडाली में पैदा हुए और इनकी एक नया काम इन्होंने ये किया कि मनसद का जो क़याम अमल में आया था हरि मंदिर की तामीर के लिए, इस मनसद के लोगों से इन्होंने कहा कि ये रस्त वगैरह जो अशिया देते हैं मदद के तौर पे मजहबी कामों में खर्च करने के लिए, उसमें ये पैसे के अलावा गल्ले के अलावा अच्छे घोड़े और असलहा भी पेश करें। इनको मुग़ल बादशाह शाहजहां ने कैद करा दिया था और जब इनकी रिहाई का हुक्म हुआ
تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ میں اکیلے نہیں رہا ہوں گا، بلکہ اس جیل میں جتنے قیدی ہیں سب کو رہا کیا جائے۔ اس دن سے ان کا نعرہ بندی چھوڑ مشہور ہو گیا، یعنی سب کو جب رہا کر دیا گیا تو ان کا نام ہو گیا بندی چھوڑ۔ گرو ہرگوبند کے اسلحہ سے مسلح ہونے پر جب لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے جواب دیا، باطن فقیری ظاہر امیری۔ زندگی کے آخری ایام میں گرو ہرگوبند نے اپنے پوتے ہری رائے جی کو گرو کی گدی سونپی اور 3 مارچ 1644 کو اس دنیا کو الوداع کہے گی۔ ہری رائے جی جو گرو ہرگوبند کے بعد گرو بنے، 7ویں گرو ہری رائے جی شیش محل کرت پور کے مشہور گھرانے دتا جی کے یہاں 16 جنوری 1638 کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے دواخانہ کھول رکھا تھا جہاں غریبوں اور مجبوروں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے ہری کرشن جی کو گرو کی گدی دی اور 16 اکتوبر 1661 کو ابدی دنیا کے لیے کوچ کر گئے۔ یعنی گرو ہری رائے جی یہ 16 جنوری 1638 کو پیدا ہوئے اور 16 اکتوبر 1661 کو ان کی وفات ہو گئی۔ ہری کرشن صاحب 8ویں گرو 7 جولائی 1656 کو شیش محل میں گرو ہری رائے جی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ ایک بار اورنگزیب کی دعوت پر دہلی گئے تو مرزا راجہ جے سنگھ نے رائے سیما میں اپنے بنگلہ میں ٹھہرایا۔ راجہ جے سنگھ کا بنگلہ آج نئی دہلی کا گرودوارہ بنگلہ صاحب ہے۔ 30 مارچ 1664 کو بابا بکالے تیغ بہادر کے حق میں گرو کی گدی سونپ کر ابدی بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ یعنی گرو ہری کرشن جو ہے 7 جولائی 1656 کو پیدا ہوئے اور 30 مارچ 1664 کو ان کی وفات ہوئی۔ آپ نے بابا بکالے تیغ بہادر کو اپنا جانشین بنایا اور نواں گرو بنایا۔ تیغ بہادر 16 اپریل 1661 کو گرو کے محل شری امرتسر میں جیوے گرو ہرگوبند کے یہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ عہدے سے بے پرواہ انسان تھے، جبکہ آپ کے حیات ہی میں آپ سے پہلے آپ کے بھتیجے ہری رائے اور ہری کرشن کو گرو کی گدی سونپی جا چکی تھی۔ آپ نے ملک کے مختلف حصوں کرت پور، بھیکی موڑ، تلونڈی، کوٹ، دھرمپور، دھندان، گڑھ مکتیشور، متھرا، پریاگ، بنارس، سہسرا، گیا، پٹنہ، ڈھاکہ اور آسام کا سفر کر کے پنجاب واپس آئے۔ صاحب میں گرو گوبند سنگھ کی ولادت ہوئی۔ آگرہ میں گرفتار کرنے کے بعد آپ کو دہلی لایا گیا اور 11 نومبر 1675 کو چاندنی چوک پر شہید کر دیا گیا، جہاں آج گرودوارہ شیش گنج ہے۔ گرو تیغ بہادر جو گرو گوبند سنگھ کے والد تھے، انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا، اور جب آپ کلکتہ گئے ہوئے تھے تب پٹنہ میں آپ کا خاندان پٹنہ میں تھا، جہاں گرو گوبند سنگھ کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ جب واپس آ رہے تھے ادھر سے، پھر آپ کو آگرہ سے گرفتار کیا گیا اور دہلی لا کر کے 11 نومبر 1675 کو چاندنی چوک پر شہید کر دیا گیا۔ گرو گوبند سنگھ 10ویں گرو جو انسانی ہستی کے آخری گرو ہیں۔ 22 دسمبر 1666 کو آپ کی ولادت ہوئی، جس وقت آپ کے والد آسام گئے ہوئے تھے اور آپ کا خاندان پٹنہ میں مقیم تھا۔ منشی صاحب چند جی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، سنسکرت کے ساتھ فارسی بھی سیکھی۔ فارسی کے استاذ پیر محمد سلوا تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے والد کی شہادت کے بعد کوئی بھی ان کا شاگرد اور بھکت خوف کے سبب سے ان کے جسم اور سر کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا، تو انہوں نے عہد کیا کہ میں اپنے شاگردوں کو ایسا روپ دوں گا کہ وہ لاکھوں میں کھڑے ہوں تو شناخت کیے جا سکے۔ موجودہ وقت کی ظاہری حالت آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ آپ نے خالصہ کی تشکیل کر کے سکھ مت کے لیے حکومت کا تصور پیش کیا۔ 7 اکتوبر 1708 کو آپ انتقال فرما گئے۔ یعنی گرو گوبند سنگھ جو 22 دسمبر 1666 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے فارسی اور سنسکرت اور ہندی تمام بنیادی تعلیم حاصل کی۔ فارسی پیر محمد سلوا سے پڑھی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا تو ان کے والد کے شاگردوں میں سے یا بھکتوں میں سے
کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی لاش کو، ان کی سر کو اٹھا سکے۔ اس کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے دل میں ٹھانا کہ یہ اپنے بھکتوں اور شاگردوں کو ایسا روپ دیں گے کہ اگر لاکھوں میں کھڑے ہوں تو شناخت کیے جائیں۔ یعنی وہی اسی وقت انہوں نے بدلے کی ٹھانی اور حکومت کا تصور پیش کیا اور یہ کہا کہ سکھ مت یا سکھ کی ایک حکومت قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ خالصہ تحریک جو انہوں نے شروعات کی اور ایسے خالصہ میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جو ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ 7 اکتوبر 1708 میں آپ انتقال فرما گئے۔ آج کے اس خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے گرو سے متعلق پڑھا، تمہید میں یہ بات پڑھی کہ گرو کی کیا تاریخ رہی، کیسے اس کی شروعات ہوئی۔ پھر اس کے بعد جتنے گرو ہوئے، گرو نانک کے بعد ان کے بارے میں پڑھا، گرو انگد کے بارے میں، پھر گرو امر داس، پھر رام داس، ارجن دیو، گرو ہرگوبند، ہری رائے جی، ہری کرشن صاحب، تیغ بہادر، اور آخر میں گوبند سنگھ۔ گوبند سنگھ جی نے پھر اب یہیں سے گرو کا سلسلہ ختم کر دیا تھا اور آدی گرنتھ جو ان کی مذہبی کتاب ہے اس کو گرو کا درجہ دے دیا اور کہہ دیا کہ اب کوئی انسانی گرو نہیں ہوگا بلکہ یہی کتاب ہی آخری گرو ہے۔